دیکھیں اگر یہ خبیث شیاطین نظر کی وجہ سے ہے یا پھر جادو کی وجہ سے، تو علماء نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اپنے گھر کے کونوں میں اذان دیں باواز بلند، جو خبیث چیزیں ہوں گی یا جو نیگیٹو انرجی ہوگی وہ گھر سے چلی جائے گی جب گھر میں آپ نے جو گھر لینا ہو، جو آپ نے گھر لیا۔ اچھا مجھے ایک اور بات بھی بتائیں نور بھائی، ہم نے سنا ہے کہ جب آپ نے کوئی گھر لینا ہو یا کوئی آپ نے چاہے کرائے میں بھی کہیں ان ہو رہے ہو تو آپ پہلے وہاں پہ جائیں، پانی کا ایک گلاس رکھیں، وہاں پہ قرآن رکھیں، اور کچھ لوگ تو یہ بات بھی کرتے ہیں کہ آپ نا ایک مٹھائی کی پلیٹ رکھتے ہیں، اس کے پیچھے کیا منطق ہوتی ہے ویسے؟ اس کے پیچھے منطق وہ ہوتی ہے جس طرح ضامن میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ہوتی ہے شریعت محمدی، ایک ہوتی ہے شریعت النساء۔ وہ نساء کی جو عورتوں کی نا اپنے من گھڑت باتیں اور ان کے ٹوٹکے، ان کے واقعات جو ہماری عقل سے ماورا ہوتے ہیں، تو یہ وہ باتیں جو ہماری عقل سے ماورا ہے۔ آپ نیا گھر لیں، اس گھر کو آباد کرنے کے لیے سب سے بہترین ہے کہ آپ خود جا کر وہاں نماز پڑھیں۔ آپ جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے سر گھر والے موجود ہیں، آپ جماعت کریں، جماعت سے پہلے اگر ظہر کا وقت ہے، مغرب کا ہے، عشاء کا ہے، آپ باواز بالاذان دیں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور ہر کونے میں اس کو انشور کریں کہ ہر کونے میں آواز جاری ہے۔ دوسری بات ایک دعا ہے، چھوٹی سی دعا نبی علیہ السلام اکثر پڑھا کرتے تھے، وہ دعا اگر آپ یاد کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں جتنے جو صاحب نعمت ہیں، ایک بات یہ ہے کہ ہر چیز نعمت ہے، زبان، آنکھ، دل، سوچنے کی طاقت، گھر، گاڑی، بنگلہ، اولاد، بچہ، کرسی۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یہ پڑھتے رہیں نماز کے بعد 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ، تو انشاءاللہ آپ ہر زوال نعمت سے محفوظ رہیں گے۔ دوسرا کاروبار کی بات کی تو 2 اللہ کے نام میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی تکرار کرتے رہیں چلتے اٹھتے بیٹھتے، وہ ہے یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا غنی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی رزق عطا فرما اور مجھے غنی کر دے، مجھے اتنا عطا فرما کہ میں تیری مخلوق میں عطا کرتا ہوں۔ پھر جو بھی آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے اس کو آپ عطا کریں۔ لوگ نئے گھر لیتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ایک کام کر رہا ہوں۔ دیکھیں آپ نے مثال کے طور پہ ایک گھر پرچیز کیا، جب آپ نے گھر پرچیز کیا تو آپ کی جو معاشی حالت ہے وہ بہت حد تک ہے، آپ کو سنبھلنے میں 1 سال 2 سال 3 سال لگیں گے، اور آپ اپنی چادر سے زیادہ ٹانگیں پھیلائیں گے تو آپ مصیبت میں آ جائیں گے۔ بہت سارے کاز اور بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ ہماری ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، ابھی آپ بریک میں بات کر رہی تھی نا کہ مجھے میری جاب تھی اب نہیں مل رہی، میرا فلاں کاروبار تھا اب نہیں ہے، اس میں ہماری غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، میری تنخواہ تھی 50,000 روپے، میں جاب لیس ہو گیا، اب مجھے 35 سے 40,000 مل رہی ہے۔ اب میرے اندر انا تکبر یہ ہے کہ 60,000 کی، بھائی میری ویلیو جو ہے وہ 60، میں نے تو بھی کیا ہوا ہے، میں نے تو فلاں کیا ہوا ہے، میں 35 سے 40,000 روپے کیسے، میں بھوکا مر جاؤں گا، مگر میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی، دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کچھ لوگ 50,000 کماتے ہیں، پورا نہیں ہوتا، کچھ 35 کماتے ہیں، اللہ برکت دیتا ہے، پورا بھی ہو جاتا ہے، بچ بھی جاتا ہے، تو آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے خیر طلب فرمائیں۔